السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج منگل ہے 28 اپریل 2026۔ جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران امریکہ تنازع اپنی جگہ، لیکن اس بیچ پاکستان میں بڑی ہوشربا تبدیلیاں دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہیں۔ ججز کے ٹرانسفر ہو چکے، وہ خبر جو ایک خواب تھی، ایک فسانہ تھا، اب حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے اور اگلی باری کس ہائی کورٹ کی ہے، آج خبر آپ کو دیں گے۔ یہ خبر بریک کرنے والے صحافی دو بنیادی طور پر، اس میں سے کون سا صحافی ایسا ہے جس نے اس خبر کے بارے میں پہلے دن سے درست طور پر رپورٹنگ کی؟ ججز کے ٹرانسفر سے اب مراد کیا لی جائے گی؟ شیر افضل مروت سہیل آفریدی کی جو تعیناتی ہے بینگ سی ایم، اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ یہ ایک بڑی باریک فلم ہے۔ لیکن ساتھ میں آپ کو سب سے پہلے خبر دے دوں کہ ایران امریکہ جنگ کو جب ہم کور کر رہے تھے تو بار بار آپ سے عرض کر رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد نئے اتحاد، نئے بلاک، نئی صورتحال ایمرج ہوگی۔ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یو اے ای نے جو تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیمیں ہیں، اوپیک اور اوپیک پلس، وہاں سے ایگزٹ مارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہوگی؟ سعودیہ کے ساتھ کانفلکٹ ان کا کیوں بڑھے گا اور یو اے نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ یہ آخر میں اگر مجھے یاد رہے گا میں ڈسکس کروں گا ججز کی کہانی۔ یہ تین ججز ہیں معزز جناب، جسٹس بابر ستار صاحب، محترمہ جج صاحبہ سمن رفت صاحبہ اور محسن اختر کیانی صاحب۔ اب ہوا کیا ہے، بابر ستار صاحب کا تبادلہ کر دیا گیا ہے پشاور ہائی کورٹ، سمن رفت صاحبہ جو ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ، اور قیانی صاحب کا جو تبادلہ وہ کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ۔ اب میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ 13 نومبر 2025، پوری تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ 13 نومبر 2025 کو آئین میں ایک ترمیم ہوئی جس کے بعد ججز کے تبادلے کا اختیار دیا گیا کہ ان کا تبادلہ ہو سکتا ہے، پہلے یہ ممکن نہیں تھا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سرفراز ڈوگر صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنے تھے، دوسرے صوبوں سے ججز کے آنے جانے کے اوپر ججز خود بھی رضامند نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو سسٹم کو درپیش تھا۔ بالخصوص یہ ججز اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو یاد ہے انہوں نے خط بھی لکھے تھے نظام کے حوالے سے، شکایات تھیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ اب میں آج آپ کو خبر دوں گا کہ اس تبادلے کے بعد یہ ججز کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کیا یہ استعفیٰ دیں گے؟ اگر دیں گے تو کب دیں گے اور کس بنیاد پہ دیں گے، اور اگلی باری کس ہائی کورٹ کی اور کن ججز کی ہے۔ لیکن پہلے 13 نومبر 2025 کو ذہن میں رکھیں، جب ترمیم کر کے اسمبلی میں یہ اختیار دیا گیا، جوڈیشل کمیشن کی اکثریت اگر منظور کرے تو ججز کو آپ اٹھا کے کہیں پھینک سکتے ہیں۔ سادہ سی بات میری سن لیں، بڑی سادہ سی بات، وہ یہ ہے کہ اب یہ اس واقعے کے بعد صورتحال یوں ہوگی جیسے آپ کسی سیشن جج کو لاہور سے اٹھا کے راجن پور پوسٹ کر دیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ کوئی جج جو ہے کسی بھی ہائی کورٹ میں وہ کوئی آنکھیں نہیں دکھا سکے گا۔ اب جس نے بھی اگر مگر ہینکی بینکی کی، ہینکی پھینکی کہتے ہیں، یا کوئی اپنے تئیں کو کام کرنے کی کوشش کی تو حل یہ نکلے گا۔ یہ آئین، قانون، انصاف کے لیے کتنا نقصان دہ یا مفید عمل ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے میں نے کہا 13 نومبر 2025 والی کہانی۔ میں خبر آپ کو دوں کہ ان ججز کے اوپر کسی قسم کی کوئی مالی بدعنوانی، کرپشن یا کوئی نالائکی، اس کا چارج تو ثابت نہیں ہو سکا۔ البتہ جو ان کے اوپر بین السطور الزام، وہ ایجنڈا یا خاص قسم کی پارٹی ٹوئنگ یا پولیٹکس، اس کا الزام ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اوپر میں کیا بات کروں۔ منصور علی شاہ صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگلے معاملے میں، یہ پہلے خبر لے لیں مجھ سے، اگلی باری لاہور ہائی کورٹ کی ہے۔ چاہے کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کسی اپنے ہائی کورٹ کے اندر ججز کے تبادلے کا یا ان کی نام دے یا نہ دے، جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی 1/3 ریکوزٹ کر سکتی ہے کمیشن کو، اور کسی بھی جج کو کہیں سے کہیں اٹھا کے پھینک سکتی ہے۔ یہ آن ریکارڈ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس معاملے میں جتنی بھی آپ رپورٹنگ دیکھیں گے اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بائسڈ ہوگی۔ اگلی باری میری اطلاع کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کی ہے۔ 6 سے 7 ججز جو ہیں یہاں سے ان کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کم از کم 2 سے 3 کو بلوچستان بھیجا جا سکتا ہے۔ بلوچستان سے 2 ججز جو ہیں انہیں ہو سکتا ہے لاہور بھیج دیا جائے۔ پشاور سے 2 ججز ہیں، سندھ سے 2 ججز ہیں۔ تو پہلے اہم خبر یہ لے لیں کہ لاہور ہائی کورٹ، پھر بلوچستان، پھر پشاور، پھر سندھ، یہ ان کا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے۔ آج باضابطہ طور پر عمل درآمد ہوا ہے اس ترمیم کے اوپر جو 13 نومبر 2025 کو پاس ہوئی تھی۔ اب کہانی یہاں سے آگے جب جائے گی، جب یہ ججز محترم تینوں اپنے اپنے ہائی کورٹ میں جائیں گے، میری اطلاع یہ ہے کہ یہ کوئی مہینے ڈیڑھ کے اندر اگلا فیصلہ اپنا کریں گے۔ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ فوراً استعفیٰ دے دیں گے۔ میری انڈرسٹینڈنگ اس سے مختلف ہے۔ کیوں؟ یہ آپ سمجھیں کہ ان کی تقرری ہوئی ہے، اثر نو کہہ لیں آپ کسی حد تک۔
اب یہ لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے ججز تصور کیے جائیں گے. وہاں پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد کہیں گے کہ ہمیں عملہ تعاون نہیں ہمارے ساتھ کر رہا، اور اس کے بعد شاید استعفیٰ دیں، کیونکہ ابھی تک منصور علی شاہ صاحب اور وہ جو لیگیسی یہ ججز کیری کر رہے ہیں اس کا اثر ہے ان کے ہاں. لیکن عملہ تعاون نہیں کر رہا، وہ بنیاد بنے گی، اس بیچ میں جو پرکس، پریولیجز اور تنخواہوں والا معاملہ وہ انٹیکٹ آ جائے گا. استعفے دینے کے چانسز روشن ہو چکے ہیں. اب اصل کہانی جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ بنتی یہ ہے کہ خبر دی کس نے تھی، اور سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی لیڈ جب لگی تو کیا ہنگامہ برپا ہوا، اس کا بھی آج تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. میرے ساتھ رہیے، کیونکہ ہمیں عادت ہے کہ تھوڑی سی مشقت اور محنت کر کے حقائق اکٹھے کرتے ہیں، پھر آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے گا، سب سے پہلے محمد اشفاق صاحب بڑے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اشفاق صاحب نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، اور وہ خبر چھپی تھی ان کی کوئی 22 اپریل 2026 کو. یہ روزنامہ دنیا میں ان کی خبر رہی، جو میں دکھا بھی رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم پر عمل درآمد شروع، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. ہائی کورٹ کے ججز کے دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کی تیاریاں. انہوں نے کہا کہ ججز کی مرضی کے بغیر دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر سے متعلق آئینی ترمیم پر عمل شروع ہو گیا. انہوں نے خبر دی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کے لیے 28 اپریل کو اجلاس طلب کر لیا. بڑی ایکوریٹ خبر. 2 ججز کو لاہور ہائی کورٹ، جبکہ 3 کو بلوچستان، سندھ اور کے پی میں ٹرانسفر کیا جائے. ان کی خبر کس لیے درست ہے؟ خبر اس لیے درست ہے کہ میں نے تو آپ کو 3 ججز کے تبادلے کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو یہ کمیشن بیٹھا اس میں جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس خادم سومرو کے تبادلے کی سفارش بھی کی گئی، وہ واپس لے لی گئی. بڑی باریک بات ہے نا، کہ نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے ہر بندے کی ہم تبادلہ کر دیتے ہیں. 2 کی واپس لی گئی اور 3 کی سمن رفتہ امتیاز بابر ستار اور جسٹس کیانی، ان کے اوپر پھوگی پھیر دی گئی کہ یہ جا رہے ہیں. اچھا، جیسے اشفاق صاحب نے یہ خبر دی، میں یہ ان کے بارے میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اشفاق صاحب سے میرا تعلق رہا، ان کے ساتھ میں نے دنیا ٹی وی میں کوئی 13 سال کام کیا. از کمپیٹنٹ جرنلسٹ ایز فار ایز دی کوریج آف جوڈیشل میٹرز آر کنسرنڈ. جہاں بھی جوڈیشل میٹرز کا معاملہ ہوگا، ان کی خبر بڑی مستند، جامع اور وقت سے پہلے ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جو ان کے کمپیٹیٹر ہیں، ہر بیٹ کے کمپیٹیٹر ہوتے ہیں، ان کو اکنالج کرنا چاہیے کہ اگر ایک نوجوان لاہور سے مڈ کریئر جرنلسٹ اچھی رپورٹنگ کر رہا ہے، اس کے ریسورسز ہیں، سورسز ہیں، جانکاری ہے، تو اکنالج کرتا ہے صحافی، داد دیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، میں اپنے ویلاگ میں، اپنے ٹویٹ کے اوپر، ایکس کے اوپر، جس بھی صحافی کی خبر ہے اس کو اکنالج کرتا ہوں. ہمارے ہاں صحافیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اکنالج نہیں کرتے، داد نہیں دیتے، ریفرنس نہیں دیتے. خبر پوری کی پوری کاپی کر دیتے ہیں، ریفرنس دیتے. اب کچھ ایسا ہی ہوا. میں یہ بدنیتی میں بات نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے کہ ایک خبر 2 لوگوں کے پاس ہو، لیکن سب سے پہلے اشفاق کی خبر ہے، اور یہ 22 اپریل 2026 کو چھپی ہوئی ہے روزنامہ دنیا میں. آگے کیا ہوتا ہے؟ پھر آ جاتے ہیں جناب انصار عباسی صاحب. انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی وہ کچھ یوں تھی، اور یہ خبر کب چھپی ہے؟ 24 اپریل کو. یہ 2 دن بعد ان کی خبر چھپی. ججز کے تبادلے پر جوڈیشل کمیشن کے دائرہ اختیار پر نئی آئینی بحث شروع، مجوزہ اجلاس منگل کو ہوگا. تو مور لیس وہی خبر ہے نا اشفاق صاحب نے جو دی، 28 اپریل کو اجلاس ہوگا، 5 ججز کے تبادلے پر غور. مور لیس وہی ہے. انہوں نے صرف یہ کچھ بینچز کے بارے میں بتایا کہ فلاں کو فلاں بینچ میں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن مور لیس خبر یہ تھی. اس کے اوپر عمر چیمہ صاحب بھی آئے، انہوں نے ٹویٹ بھی کی، تو انصار عباسی صاحب نے حوالہ دیا کہ ہو سکتا ہے صرف نظر ہوا ہو، لیکن خبر میری بھی درست ہے. لیکن ہمیں یہاں پہ کریڈٹ دینا ہوگا اس صحافی کو جس کی یہ بنیادی طور پر خبر تھی. ویری سمپل اور جسٹیفائڈ قسم کی یہ اپروچ ہے جو اشفاق صاحب کے بارے میں یہاں پہ اختیار کر رہا ہوں، وداؤٹ نوئنگ کہ باقی کون کہاں کھڑا ہے. تو یہ قبلہ جب یہ کہانی شروع ہو گئی ہے تو آپ اسے یہ سمجھیں کہ کچھ لوگ جو آپ کو یہ راگ سنا رہے ہیں ان دنوں کہ یہ جنگ جیسی ختم ہوگی تو معاملات سدھر جائیں گے اندرون خانہ، یہ معاملات سدھرنے کی جانب اشاریہ نہیں ہے، یہ معاملات خرابی کی جانب ہیں. سسٹم کسی اور طرح انگڑائی لے رہا ہے، اپنی مرضی سے چیزوں کو سیٹل کر رہا ہے. یہ شیر افضل مروت ہے میرے سامنے. شیر افضل مروت نے کیا کہانی بیان کی اب تازہ، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شیر افضل مروت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں سی ایم آفریدی کی تعیناتی کو، وجہ سینٹ کی ٹکٹوں کا معاملہ. یہ انہوں نے سینٹ کی ٹکٹس کی تقسیم پر جو نواز شریف صاحب کے خلاف ثاقب نثار کا فیصلہ تھا، اس کو بنیاد بنا کر سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تعیناتی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ انہوں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے. اور اس کا جو سینٹ کی ٹکٹس کی تقسیم تھی اس پہ ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ کیا تھا؟ عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن نے تب الیکشن ایکٹ 2017 کے خلاف جو دائر درخواستیں تھیں اس پر 21 فروری 2018 کو فیصلہ سنایا تھا. میں نے ڈیٹیل نکالی ہے.
ان کا جو شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل ہو چکا ہو وہ سیاسی پارٹی کا سربراہ نہیں بن سکتا. یہ ان کا خود فیصلہ تھا. اس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف پاناما کیس میں نااہل تھے، اس لیے وہ پی ایم ایل این کے صدر کی حیثیت سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جو نواز شریف صاحب نے 2018 کے سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کو ٹکٹس دیے تھے وہ غیر قانونی قرار پائے تھے. تب اس کا بنیاد بنا کے یہ اب یہاں کہانی شیر افضل مروت صاحب نے شروع کی ہے. مرزا شہزاد اکبر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک اور خبر درست ثابت ہوئی اور بلی تھیلے سے باہر آ گئی. وہ کہتے ہیں میں نے 2 اپریل کے ویلاگ میں پوری سازش رپورٹ کی تھی. ان کے بقول چک شہزاد کے فارم ہاؤس میں یہ سازش بنائی گئی تھی اور وہ تو رانا ثناء اللہ اور علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی الزام عائد کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں رانا صاحب خود لاجز سے پک کر کے لے کے گئے تھے اور اسی دن پٹیشن کا فائنل کرنا طے پا گیا تھا. تو سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کو اگینسٹ سہیل آفریدی ہیشڈ ان اسلام آباد. یہ ان کی خبر ہے، ان کی رائے ہے، یہ جو شہزاد اکبر صاحب نے اپنے ویلاگ میں بیان کی ہے. اب میں نے دیکھا کہ رانا صاحب اس معاملے میں کیا، کیونکہ ہماری نظر تو تھی سارے معاملے میں جنگ کے اوپر. میں نے دیکھا کہ ہماری کولیگ ہیں علینا شگری صاحبہ، انہوں نے اپنے پروگرام میں رانا ثناء اللہ صاحب کو لیا. وہ یہی سوال پوچھا کہ سہیل آفریدی کی نامینیشن اگر چیلنج ہوتی ہے تو کیا کیا جائے گا. تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم شیر افضل مروت کی درخواست کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم متحدہ کی مطلب لے آ جائے. حالانکہ سہیل آفریدی نے ایک قافلہ نکالنا تھا، ایک کنٹینر تیار کیا ہوا تھا، وہ تو خاموش اور شانت پڑے ہیں. انٹرنلی پارٹی کے یہاں بڑے مسائل آ رہے ہیں. ان کے رہنما اڈیالہ کے مکین خان صاحب، ان کی آنکھوں کا چیک اپ ہوا کل کی تاریخ میں. ظریف ہم ٹی وی کے نمائندے، انہوں نے خبر دی. بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہمیں اطلاع نہیں دی گئی اور اہل خانہ کو آن بورڈ کیا جائے. دونوں جو بشرا بیگم صاحبہ ہیں اور خان صاحب، ان کی صحت کو لاحق تشویش کے اوپر اظہار کیا انہوں نے. لیکن اس کے بیچ میں یہ سہیل خان آفریدی، علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے میں ایک خبر ضرور دے سکتا ہوں کہ وہ پچھلے 1-2 ماہ سے ایکٹیویٹ ہوئے پڑے ہیں، دوبارہ سے سرگرم عمل ہیں، دوبارہ سے حرکت میں ہیں. اور کچھ حلقوں میں وہ یہ کہتے بھی پائے گئے کہ ابھی بھی صورتحال ان کے ہاتھوں میں ہے، ابھی بھی وہ بازی پلٹ سکتے ہیں ود ان دی اسمبلی. اور کسی جگہ پہ یہ بھی کہتے پائے گئے کہ ان کے دور میں جو معاملہ فہمی ہو رہی تھی پی ٹی آئی اور کنسرن کوارٹرز کی، وہ ربط ختم ہو چکا. تو دوبارہ اگر وہ ربط چاہتے ہیں، کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں، تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں سانو موقع دیو خدمت دا. تو کچھ اس طرح کی بات وہ کر رہے ہیں. یہ ہے دوسری کہانی. اب انہوں نے علینا شگری صاحبہ نے دوبارہ پوچھا سہیل آفریدی، اس کو شیر افضل مروت کو لیا کہ سہیل آفریدی کو ہٹانے والی آپ کی پٹیشن کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ علی امین کا ہاتھ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں جب علی امین کو ہٹایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ نے علی امین کی منت سماجت کی کہ آپ استعفیٰ نہ دیں. میں گواہ ہوں اس چیز کا، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے دیا. جو بیانات تھے میں نے آپ کی نظر پہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ کہاں کیا کہانی ہوئی ہے. یہ تھا ملکی سیاست کا معاملہ. پریس ریلیز جاری کی ہاسپٹل نے، پیمز کی انتظامیہ نے، کہ میڈیکل اپڈیٹ انہوں نے دی. 74 سالہ خان صاحب کو پیمز لایا گیا، چوتھا انجیکشن لگنا تھا انہیں 28 اپریل 2026 کو. اور انہوں نے کہا جی کہ ٹو بی کلینکلی اسٹیبل، وہ کلینکلی اسٹیبل ہیں، لیکن اہل خانہ کو بڑی تشویش ہے ان کے اوپر. اسی لیے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی کہ ان کو پیمز لایا گیا ہے. I would add that whatever the treatment our concern remains unanswered. ہمارے تحفظات وہیں کے وہیں ہیں. خان صاحب اینڈ بشرا بی بی be shifted to hospital for treatment. ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے. آج لیما بی بی کو میں نے دیکھا، وہ بھی کہیں تھے 2.5 ماہ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ شفا انٹرنیشنل پہنچا جائے اور ان کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے. اور ان کی صحت خراب ہو گئی ہے. یہ ایک ڈس انفارمیشن ہے جو پھیلائی جا رہی ہے. یہ لیما بی بی نے بات کی ہے کہ یہ ڈس انفارمیشن ہے، ہم نہیں کہہ رہے. البتہ ان کے اہل خانہ کے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. یہ خان صاحب کی صحت ہو، سہیل آفریدی ہوں، پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات ہوں. پچھلے دنوں ان کے گروپس میں کوئی باہر بیٹھی ایک شخصیت اور یہاں بیٹھی ایک خاتون معزز رکن اسمبلی اپر ہاؤس کی، ان کے بیچ پھڈے کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی. میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کل میں نے کہیں اقرار الحسن اور جواد کا ذکر کیا تو صبح کے ویلاگ میں لوگوں سے پوچھا کہ مجھے کیا ان معاملات پہ بات کرنی چاہیے، تو آپ سب کی اکثریت کہہ رہی تھی کہ مجھے ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. سچی بات ہے، آپ سنجیدہ جرنلزم کریں، ان معاملات میں نہ پڑھیں. لیکن کیا کیجئے کہ پی ٹی آئی کی سیاست کے نام پر باہر بیٹھ کے بھی دکانداری کی جا رہی ہے، انٹرنل رفٹ بھی بنائے جا رہے ہیں، قیادت کو مرود الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. نئے سی ایم کے پیچھے لٹ اٹھا کے پڑ جاتے ہیں. اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کہاں رہ گئے، کسی کو خبر نہیں ہے. اب دوبارہ وہ لاہور آئیں گے، لوگوں سے ملیں گے آ کے. تو پالیسی کا فقدان ہے. قیادت کے بیچ ایک بے ربطگی
بد اعتمادی ہے، اس کو پھر ایکسپلائٹ کرتی ہیں اینٹی پی ٹی آئی فورسز. سادہ سی کہانی ہے. خیر، میں جانے سے پہلے آپ کو بڑی اہم خبر دینا چاہ رہا ہوں جو اوپیک کے حوالے سے ہے. وہ بڑی خطرناک ہے اس لیے کہ وہ میرا خیال بڑی ڈیسائسو موو ہے، کیونکہ نئے اتحاد تو بنیں گے. یہ بھی بتا دوں کہ ٹرمپ کے پاس پہلا مسودہ چلا گیا ہے جو ایران کے حوالے سے. ایران کے جو سفیر پاکستان میں مقیم ہیں انہوں نے آج بڑا عمدہ لاجواب ٹویٹ کیا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی خدمات ایفرٹس کو خراج تحسین پیش کیا. وہ ٹویٹ ان تمام عناصر کے لیے کافی ہے جو آزادانہ طور پر بیٹھ کے پاکستان کے کردار کے اوپر تنقید کر رہے تھے. جو پرپوزل گیا، ایران چاہ رہا ہے کہ جنگ جب شروع ہوئی تھی اس سے پہلے والی سچویشن پہ چلے جاتے ہیں. ایک، آپ نہ ہرمز کھولتے ہیں، آپ بلاکٹ کھولیں، پابندیاں اٹھائیں. دو، جوہری معاملات کے اوپر دوسرے راؤنڈ میں بات کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ٹرمپ اس سے خوش نہیں، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس نے اس کے اوپر گرین سگنل دیا ہے. لیکن اس جنگ کے بعد جو آؤٹ کمز ہیں اس کے اوپر ہم ایک عرصے سے بات کر رہے تھے کہ نئے بلاکس بنیں گے، گلف کنٹریز کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوگی، اپنے اپنے سرمایہ کی، اپنے اپنی انڈسٹری کی. اس کا پہلا شاخسانہ یہ ہے کہ یو اے ای نے باقاعدہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ جو پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں، اوپیک، آرگنائزیشن آف دی پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز اور اوپیک پلس، اس سے نکلنے کا اعلان کیا انہوں نے 1 مئی 2026 سے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ اوپیک ایک ایسا گروپ ہے جو دنیا کے جو بڑے آئل پروڈیوسر ممالک ہیں ان کو اکٹھا کر کے آئل کی پیداوار کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں مستحکم رہیں اور جو پروڈیوسر ممالک ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ آمدنی ملے. اگر کوئی ملک اوپیک سے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپیک کی جو مشترکہ پالیسیز ہیں، خاص طور پر آئل پروڈکشن کا جو کوٹا ہے، اس سے وہ آزاد ہو جاتا ہے. مرضی کی پیداوار کرے گا، مرضی کا ریٹ ڈالے گا. اس سے آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خطے میں جی سی سی کنٹری، سعودی عرب اور دیگر آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے ساتھ براہ راست مخاصمت میں آ گئے، پھڈا گیری میں آ گئے. یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. اب کیونکہ وہ ملک جو نکلے گا وہ اپنی آئل پیداوار کا خود فیصلہ کرے گا، زیادہ آئل نکال سکتا ہے، پروڈکشن زیادہ کر سکتا ہے. غیر ملکی کمپنیاں زیادہ آسانی سے وہاں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں کیونکہ کوٹے کی وجہ سے کوئی لمٹ نہیں ہوگی. تو یہ ان ممالک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے جو کوٹا بڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ یو اے ای کو خاصی مار پڑی ہے. انفراسٹرکچر سے لے کے آئی ٹی سیکٹر، پیٹرو ڈالر اکانومی سے لے کے پراپرٹی کی سیف ہیون تھا یہ ملک، تو وہ سب ڈیمیج ہوا. اس میں بدلے کے طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ البتہ پرابلم ہوگی، اور اگر یہ زیادہ پیداوار انہوں نے بڑھائی تو عالمی قیمتیں گر سکتی ہیں جس کا نقصان آئل پروڈیوسنگ ممالک کو ہوگا. مجھے اس سے پہلے انگولا نکلا تھا، قطر نکلا تھا 2019 میں، پھر اس کے لیے معاملات ہوتے رہے. اگلے ویلاگ میں ذرا اس ایشو کو زیادہ ہم ٹیک اپ کریں گے. فی الحال آج کا جو سلسلہ تھا وہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.